آج کی رات امام حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے. جب آج کی رات مکے میں آئی، مدینے میں آئی، 2 ہجری 14 شاہ رمضان کی رات. آپ کو معلوم ہے 2 ہجری تک مسلمانوں پہ رمضان کے روزے واجب نہیں تھے. یہ پہلا سال ہے یہ جو آج ہم روزے رکھ رہے، یہ امام حسن کی ولادت سے شروع ہوئے. پہلے مکے کی 13 برس کی زندگی میں روزے واجب نہیں تھے جیسے رمضان کے روزے واجب ہیں. پہلی ہجری کو بھی واجب نہیں تھے. 2 ہجری کو روزے واجب ہوئے، قیامت تک اب روزے واجب. تو یہ پہلا رمضان تھا مسلمانوں کے اوپر کہ جس میں روزے واجب ہوئے. اور 14 رمضان کی رات مدینے میں آئی. کسی کو معلوم نہیں. یہ رات جب ڈھلی، صبح تہجد سے پہلے، کل کی صبح کی تہجد، نماز شب is so important. اگر اب تک نہیں پڑھی ہے، ماہ رمضان میں سبھی پڑھ، اگر کوئی نہیں پڑھ تو میری خواہش یوتھ کو کہ کل کی صبح کی نماز شب ضرور پڑھنا. کل سے نماز شب 29 رمضان تک پڑھ کے دیکھو کہ اللہ اس نماز شب امام حسن کے صدقے میں کیسے تمہاری دعاؤں کو پورا کرتا ہے. شب نماز تمہاری میں 2-3 منٹ شب نماز پہ بول دوں. شب نماز جو ہے، جو ہم شب نماز پڑھتے، اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ پوری 11 رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو 3 رکعت پڑھو. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں علماء کی بات بول رہا. میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں. 11 رکعت پڑھے تو بہت اچھا، احسن. اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. if you want to change your destiny، اتنا بڑا جملہ بول رہا، if you want to change your تقدیر، ڈیسٹینی، شب نماز کل کی صبح کی is so important. اس لیے کہ بی بی زہرا نے کل نماز شب پڑھنے کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی تھی. تو کل کی صبح کی نماز شب is very very ویسے ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن کل کی صبح کی تو اور امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ اب تک 14 رمضان تک تمہاری کوئی دعا اگر کوئی قبول نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی پرابلم ہے، ابھی تک کوئی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ابھی تک تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، ابھی تک اگر تمہارا رزق بند ہے، تو کوشش کرو منبر رسول سے 14 شعبان کی رات کو مدغاسکر کے اس امام بارگاہ میں بول رہا کہ کوشش کرو کل کی صبح کی شب نماز and you will see the change in your life. کل کی صبح دیکھو، اس لیے کہ کل کی صبح علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے، پہلی ہیپینس ہے. آپ سوچو اگر بیٹا کسی کو ملا، پہلا بیٹا، تو اس گھر میں کتنی خوشی. بی بی کی خوشی اور رسول اللہ کی وہ سورہ کوثر کی پوری تفسیر بن کر آیا. اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ آج سے میری نسل جو ہے پورے مسلمانوں کی نسل لڑکے سے چلے گی اور میری نسل فاطمہ سے چلے گی. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ نے نیچر کو بدلا، فطرت کو بدلا. پوری دنیا میں نسل چلتی ہے، لڑکے سے لڑکی سے نہیں چلتی، لیکن اللہ نے نیچر کو، فطرت کو بدل دیا بی بی فاطمہ کے لیے، اور وہ نسل چلی امام حسن سے. تو کل جب شب نماز پڑھنا، شب نماز کی وائی سو امپورٹنٹ. نماز شب پڑھنے سے جو برکت آتی ہے، پڑھنا کیا، مثال کے طور پہ آپ آج رات میں جشن کے بعد گھر جائیں گے، 11 بجے سو جائیں گے کھانا کھا کے، اور صبح فجر پہ اٹھیں گے. آپ بولیں گے میں نماز شب کب پڑھوں؟ صبح اگر میری آنکھ نہیں کھلی تو ہو سکتا ہے. اور نماز شب کے لیے تو شیطان پورے فورس کے ساتھ آتا، آگے بولتا ہے واٹ آر یو ڈوئنگ، سلیپ 5 منٹس. وہ انگلش بولتا ہے نہیں، وہ فرینچ بھی بولتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں آ کے 14 دن سے فرینچ سیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو فرینچی میں پڑھوں گا، نہیں، یا گجراتی میں. تو شیطان آئے گا فرینچ میں بولے گا. یوتھ کو بولے، میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا. کل کی صبح نماز شب از سو امپورٹنٹ. اگر مثال کے طور پہ تم رات میں 12 بجے سو جاتے سحری کر کے، اور یہاں پہ میں ایک سسٹم دیکھ رہا کہ لوگ جلدی کھاتے سو جاتے، نیچرلی صبح آفس ہے، 12 بجے 1 بجے کھا کے سو گئے.
اب فجر پہ اٹھیں گے، شب نماز تو چلی جائے گی۔ نماز شب، پلیز غور سے سننا، نماز شب ایک ایسی نماز ہے پورے نمازوں میں جو ہر نماز اول وقت پڑھنے کا ثواب ہے۔ جتنی نمازیں واجب اول وقت پڑھنے کا ثواب، شب نماز ایک ایسا ہے جو سب سے دیر سے پڑھنے میں ثواب ہے۔ عجیب بات۔ اس کے علاوہ نماز شب کو اتنا فلیکسیبل بنایا، اتنا ایزی بنایا کہ ہر لڑکی لڑکا پڑھے، بڑوں کو نہیں بول رہا، ہر لڑکا لڑکی پڑھے۔ مثال کے طور پہ تم 12 بجے تنا میں سو جاتے، تم 12 بجے پڑھ کے سو جاؤ، یو سلیپ ایٹ 12 o'clock، ریسائٹ ایٹ 12 o'clock، پڑھ لو 12 بجے، سو جاؤ، فجر پہ اٹھنا، پھر کوئی مشکل، تمہاری نماز شب ہو گئی۔ 10 پھر سنو ایک ایک جملہ غور سے، 10 بجے سو جاتے بستر پہ تو 10 بجے پڑھ کے سو جاؤ، 9 بجے میں مثال دے رہا آپ کو، 9 بجے پڑھ کے سو جاتے اب 9 بجے، یو سلیپ ایٹ 9، تو 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ۔ عشاء کے بعد جبھی بھی، اب جملہ غور سے سننا، عشاء کے بعد کھانا کھا کے تم جب بھی سوتے، واٹ ایور ٹائم یو گو ٹو بیڈ، جو بھی ٹائم پہ تم بیڈ پہ جاتے سونے کے لیے، تو بیفور یو گو ٹو بیڈ پہ جانے سے 10 منٹ پہلے شب نماز پڑھ لو اور اس کے بعد سو جاؤ جا کے۔ یہ نہیں کرنا کہ مثال کے طور پہ مولانا نے کہا 9 بجے پڑھ کے سوئے، اب 9 بجے پڑھ لیا 12 بجے سو رہے، نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ جو بیڈ پہ جانے سونے سے پہلے تم شب نماز پڑھو اور سو جاؤ، اور فجر پہ اٹھنا، فجر مس نہیں کرنا، جب پڑھ سکتے 9 بجے سو جاتے۔ اب اس سے زیادہ ایزی اور کیا ہوگا؟ میں 10 منٹ مانگ رہا آپ سے، جسٹ آئی وانٹ 10 minutes آف یو، جو میری مجلس سن رہا، 10 منٹ دو آج کی رات، اور تمہارے جتنی حاجات ہیں آپ امیجن کرو، علی سے بھی مانگ سکتے، بی بی زہرا سے بھی مانگ سکتے۔ اگر مولا اور علی کسی کو دینا چاہے تو کون روک سکتا؟ کائنات کی شہزادی، کائنات کا مالک میرا مولا، علی اور فاطمہ کی گھر کی خوشی ہے۔ یو کین ٹیک آل یور دعاز، دعا لے کے جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ علی اور فاطمہ دیتے کیسے حسن کے نام پہ۔ تو شب نماز میں پڑھنے کے فائدے، کیا فائدہ؟ اس لیے کہ یہاں پہ مدغاسکر میں پوری بزنس کمیونٹی ہے، اور جب تک میں کوئی فائدہ نہیں بتایا کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ بزنس مین ہے تو بزنس مین کو بولنا پڑتا، بابا اگر تو یہ بیچے گا تو اتنا فائدہ ملے گا، بولتا او سارو بہت اچھا فائدہ ہے۔ پہلے مجھے تو بولتے ہیں نا لوگ کہ مولانا کوئی فائدے کی چیز بتا تو مزہ ہے، ورنہ مزہ ہی نہیں آتا۔ تب میں مزے کی چیز بتا رہا آپ کو، فائدے کی، کہ شب نماز میں آپ کو ملے گا کیا۔ میں یوتھ کو بول رہا کہ تم 3 رکعت نماز پڑھو، 11 رکعت پڑھے تو احسان، بہت اچھی بات ہے، 10 منٹ میں 3 رکعت ہوتی، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو۔ بار بار بول رہا 11 پڑھے تو بہت اچھا ہے، 11 نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو، سٹارٹ کرو 3 رکعت سے، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ شفا بالکل فجر کی نماز کی طرح، وتر کی نماز، وتر کی نماز بھی میں اور آسان کر رہا، میں نہیں کر رہا، ہمارے علماء کر رہا۔ 300 مرتبہ الف ہو بولنا ہے تو مت بولو، نہیں بول سکتے مت بولو، کوئی بات نہیں۔ 1 الف 1 سورہ خل، اب اس سے زیادہ اور آسان کیا علماء کریں گے ہمارے لیے۔ 1 دفعہ علم وتر میں 1 سورہ خل، خنوت میں 300 مرتبہ الف ہو، دوسرے دعائیں کچھ نہیں پڑھ سکتے، پڑھے تو بہت اچھا ہے، ہر سورہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے ثواب ہے، ورنہ صرف 1 علم 1 سورہ خل، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھو، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھے، وہ بھی نہیں پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھو، جو خنوت میں پڑھتے پڑھو۔ اس کے بعد 40 نام لینا ہے، اللہم اغفر کہہ کے، 40 نہیں لے سکتے، یاد نہیں آتے، کوئی بات نہیں، 20 آتے، 20 بھی نہیں آتے، 10 آتے، 1 آتا۔ اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں 1 آتا نام، اپنے خاندان کا کوئی مرحوم، مثال کے طور پہ اللہم اغفر آغا خمینی، اللہم اغفر آغا خوئی، مثال دے رہا۔ ان علماء کے نام نماز شب میں لینا لازم ہے، اس لیے کہ ان کا احسان ہے شیعت کے اوپر۔ میں انشاءاللہ آگے مجتہدین کے اوپر پڑھنے والا ہوں
کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، علامہ ہلی ہو، علامہ مجلسی ہو، محمد ابن یعقوب کلینی ہو، حسین بابی خمی ہو، شیخ صدوق ہو، شہید اول ہو، شہید ثانی ہو، شہید ثالث ہو، شہید رابع، شیخ بہجت ہو، شیخ بہبیانی ہو، آغا شیرازی ہو، ایک مہدی بحر العلوم ہو، 1000 ہمارے علماء، ان کا احسان ہے جو آج ہم 14 شعبان میں امام حسن کی ولادت کا جشن کر رہے، تو یہ یاد رکھو اس کے پیچھے احسان ان علماء کا ہے۔ ویری امپورٹنٹ۔ تو بہرحال ایک نام، میں مثال دے رہا ایک نام کی، جتنے نام لوگے اتنا ثواب ہے، زندہ کے بھی لو یا مردہ کے بھی لو۔ اب آپ بولے اس کا فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ What I'm going to get، اگر میں یہ 3 رکعت نماز پڑھوں آج کی رات، امام حسن کا واسطہ دے کر دعا کروں تو مجھے ملے گا کیا؟ What I'm going to get، کیا ملنے والا ہے مجھے؟ اب سنو، تم جیسے ہی شب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، میری طرف دیکھو، جیسے ہی تم نے قنوت شروع کیا اور تم نے کہا، مثال کے طور پہ اس کے فائدے، پہلے فائدے گناتا ہوں، اس کے بعد ریزن دیتا ہوں۔ نماز شب پڑھنے والا، اس کی زندگی اگر 60 ایئرس کی، 60 سال کی، اللہ 80 سال کر دیتا۔ مثال دے رہا، مثال ہے، 80 سال ہو جاتی، زندگی بڑھتی۔ اگر کسی کا رزق رکا ہوا ایسا، تو رزق کے دروازے ایسا کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری میرے جسم میں ہے، اس وقت میری باڈی کے اندر کوئی بیماری ہے، ابھی مجھے نہیں معلوم، کل معلوم ہوئیں گے، پرسوں معلوم ہوئیں گے، مجھے نہیں معلوم کہ میں تو فٹ ماشاءاللہ، کل مجھے بخار آنے والا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ کل بخار آئے گا؟ چھوٹی چیز بول رہا، بخار آنے والا ہے۔ کل میں صبح میں آفس جاؤں گا بزنس کے لیے، کل میں گھر سے باہر نکلوں گا، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کل میں صبح جاؤں گا کوئی بزنس کی ڈیل کرنے، اور وہ بزنس کی ڈیل کل ہونے والی ہے، سائن ہونے والی، کوئی ایسی وجہ آئے گی کہ رسک رک جائے گا کل وہاں پہ۔ کوئی اگر کل میں صبح جاؤں گا، گھر سے نکلوں گا، کوئی میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مجھے اذیت پہنچا دے، میں چلتے چلتے نیچے گروں، میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا، اینی تھنگ کین ہیپن۔ نماز شب پڑھنے والا بیماریوں سے بچتا، نماز شب پڑھنے والا رزق کے دروازے کھلتے، نماز شب پڑھنے والا تکلیفوں سے بچتا، نماز شب پڑھنے والا کی زندگی اللہ بڑھا دیتا، نماز شب پڑھنے والا مصیبتوں سے بچ جاتا، نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے نہیں چلتا، رزق کے پیچھے، رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا، وہ رزق کے آگے آگے چلتے رہتا، رزق اس کے پیچھے پیچھے آتے رہتا۔ نماز شب پڑھنے والے کی خبر جو ہے گریف، وہ اندھیری نہیں ہوتی، بلکہ نماز شب پڑھنے والے کی خبر میں اللہ روشنی کو بھیجتا۔ نماز شب پڑھنے والے کے لیے 1 لاکھ آدمی دعا کرتے، نماز شب پڑھنے والا ہر مصیبت، ہر بلا، ہر تکلیف سے بچ جاتا۔ نماز شب پڑھنے والے کو کوئی لوگ آ کے اذیت نہیں پہنچاتے۔ نماز، پھر بول رہا غور سے سنو، نماز شب پڑھنے والا کڈنیپنگ کے پرابلم سے بچتا۔ نماز شب پڑھنے والے کو کوئی پکڑ کے لے کے نہیں جاتا۔ ابھی ریزن دوں گا کہ کیسے نہیں لے کے جاتا، کیوں بچ جاتا، کڈنیپنگ سے کیوں بچ جاتا۔ نماز دیکھیں، 1-2 کیس اگر ایسے ہیں تو مصیبت تو سب کے اوپر آتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پوروں کے اوپر مصیبت نہیں آتی۔ نماز شب پڑھنے والے پہ بھی مصیبت آتی ہے، اس لیے کہ اللہ امتحان لیتا ہے، لیکن 100% لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ 4%، 5%، 10%، 90% کے اوپر تو یہ برکتیں ہیں، اس لیے کہ 1000 فضیلتیں بتائی گئی، 21 فضیلتیں بتائی گئی، 70 فضیلتیں بتائی گئی کہ شب نماز پڑھنے والا۔ آپ بولیں گے کہ شب نماز پڑھنے والا بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ شب نماز پڑھنے والا اسی لیے بیمار نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہم اغفر کہہ کر جو آپ دعا کرتے ہیں مرحومین کے لیے، وہ لوگ آپ کے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار اس کے رزق کو کھول کے رکھ، اس لیے کہ اگر اس کا رزق کھلا رہے گا، اس کا پیٹ بھرا رہے گا، یہ پریشانیوں سے بچے گا، یہ بیماریوں سے بچے گا، تو یہ شب نماز پڑھے گا اور ہمارے حق میں دعا کرے گا۔ نماز شب پڑھنے والا جب آخر میں، اچھا عربی میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ گجراتی میں بولو، فرینچ میں بولو، اردو میں بولو، اللہم اغفر، آپ بولو کہ اللہ رحم کر، اللہ، انگلش میں بولو اللہ پلیز فارگیو ہم، اس طرح بول سکتے آپ، کوئی زبان میں دعا قنوت پڑھ سکتے، ضروری نہیں ہے کہ عربی میں اللہم اغفر بولو، اردو میں بولو اللہ تو اس پہ رحم کر، تو اس پہ رحم کر، آغا خوئی پہ رحم کر، آغا خمینی پہ رحم کر، آج جس کی پہلی رات ہے اس پہ رحم کر، ہمارے باپ پہ رحم کر، ہماری ماں پہ رحم کر، ہمارے دادا پہ رحم کر، ہماری دادی، اردو میں بھی بولو۔ تو جتنا تم دعا کرتے،
جتنے لوگوں کے لیے اللہم اغفر کے ساتھ بولتے وہ سارے لوگ تمہاری زندگی کی دعا کرتے, تمہارے رزق کی دعا کرتے, تم کو بیماریوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے, تم کو تکلیفوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے, تم کو مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا کرتے, تمہارے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے دعا کرتے, تمہارے اوپر کوئی پریشانی آنے سے پہلے دعا کرتے. مثال دے رہا, تمہارے لیے کڈنیپنگ سے بچنے کے لیے دعا کرتے کہ وہاں جائیں گے تو نماز شب نہیں پڑھیں گے. یہ سارے مرحومین, آپ امیجن کرو 1 لاکھ 1 کروڑ آدمی اگر تمہارے لیے دعا کرے, جب تم اس کے لیے دعا کرتے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے, احسان کا بدلہ احسان ہے, جب تم دعا کرتے وہ سارے مرحومین ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی اپنی خبر سے دعا دیتے کہ پروردگار تیرا یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہمارے حق میں دعا کرتا تھا, تو اس کو ہر مصیبت سے بچا لے.